اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ باعث سنت اطاعت اللہ تعالیٰ کا قانون و ضابطہ و طریقہ جو ہدایت انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تمام فرامین و احکام کے اوپر عمل کرے، انہیں بجا لائے اور فرمان برداری کرے۔ جس طرح سے انسان مومن مرحلہ ایمان میں اللہ کو الہ مانتا ہے، فرمان روا و حاکم مقتدر تسلیم کرتا ہے، اسی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مقام عمل میں فرمان روا کے تمام فرامین و احکامات کو بجا لائے۔ اس کے مقابلے میں قانون عصیان و معصیت ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان سرکش ہو جائے اور نافرمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرامین کو ٹھکرا دے اور ترک کر دے، عمل نہ کرے ان کے اوپر۔ یہ دونوں ضابطے و قانون الگ الگ انجام انسان کے لیے معین کرتے ہیں۔ اگر انسان اطاعت کرتا ہے و فرمان بری و فرمان برداری دکھاتا ہے، اس کا نتیجہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی و نجات ذکر فرمایا ہے۔ اور اگر انسان معصیت کرتا ہے، عصیان کرتا ہے و نافرمانی کرتا ہے پروردگار کے احکام کی، اس کے لیے انجام تباہی، نابودی و ہلاکت و زوال ہے، انسان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی اطاعت نہ کرنے کے اور عصیان کرنے کے جو عوامل ہیں، ان میں سے ایک عامل یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو فرمان روا بنا لیتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور انسان کا فرمان روا بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو فرمان روا کی حیثیت سے انسان پر مسلط کر دیتا ہے۔ نفس ہے انسان کا، خواہشات ہیں انسان کی، اور طواغیت ہیں، حکام ہیں، یا اجتماعی سماجی طبقات ہیں۔ انہی میں قرآن کریم نے ایک عامل ان لوگوں کو ذکر کیا ہے جو مومنین کے لیے اور حاکم و امام و پیشوائے مومنین کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں اور انہیں اطاعت خدا سے دور کرتے ہیں اور اپنی اطاعت میں لاتے ہیں، یا اپنی شرائط مومنین کے اوپر مسلط کرتے ہیں، ٹھونستے ہیں، اور اس طرح سے مومنین اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کا جامع ذکر قرآن کریم میں سورہ مبارکہ قلم میں بیان ہوا ہے۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَلَا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ، آپ مکذبین کی جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں۔ یہ کون لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں اللہ کو، دین کو، اور آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ان کی آراء مانیں، ان کی تجاویز پر عمل کریں یا ان کی شرائط پر عمل کریں آپ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے حیثیت راہبر مسلمین و بے حیثیت امام و پیشوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ اللہ کے فرمان اور اللہ کے ضابطے اور معیار کو چھوڑ دیں، نرمی دکھائیں، اس میں لچک دکھائیں، ان کی ایما پر، ان کی خواہش پر، ان کی چاہت پر،
تاکہ یہ بھی اس کے مقابلے میں آپ کی مخالفت اور آپ کی دشمنی میں یہ بھی لچک دکھائیں، نرمی دکھائیں، اور اس طرح سے آپ میں یہ مسالمت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہرگز آپ نے حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ نے یہ نرمی اور آپ نے یہ لچک نہیں دکھانی ان کے مقابلے میں۔ اگر آپ نے یہ نرمی دکھا دی ان کے کہنے پر، ان کی ایما پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان کی اطاعت کی ہے، اور ان کی اطاعت سے آپ اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے۔ بس بنابراین فلا تطع المکذبین، یہ جو مداہنہ چاہتے ہیں آپ سے، نرمی و لچک چاہتے ہیں آپ سے، آپ نے ان کے کہنے پر اللہ کے فرمان میں کوئی نرمی نہیں دکھانی۔ اور اسی کے بعد چند عناوین اور مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر یہ طبقات کہیں بھی کسی وقت بھی مومنین کے لیے یا امام مسلمین کے لیے، ولی مسلمین کے اوپر یہ طبقات اگر کسی وقت بھی آ کر اپنا دباؤ بڑھاتے ہیں، انہیں بھی نہیں چاہیے کہ وہ ان کے سامنے تسلیم ہوں یا ان کی شرائط کو قبول کر لیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، زیادہ قسمیں کھانے والے یا قسمیں اور معاہدے کھا کر آپس میں اتحاد کرنے والے، حلیف بن جانے والے، جو اجتماع کر لیتے ہیں، ایکا کر لیتے ہیں آپس میں اور مومنین کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں۔ پست لوگ، گھٹیا لوگ جو دوسروں کے اعلیٰ کار بنتے ہیں اور مومنین کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ حماز مشاء بنمیم، وہ جو حمازیت کرتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور مومنین کو اذیت پہنچاتے ہیں، آزار پہنچاتے ہیں، مومنین کو دباؤ میں، سختیوں میں رکھتے ہیں، ہر حوالے سے تہمتیں باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں ان کے اوپر، تاکہ آخرکار مومنین کی مقاومت کو توڑیں اور انہیں تسلیم ہونے پر مجبور کریں۔ مشاء، کثرت سے رفت و آمد رکھنے والے، کثرت سے روابط کر کے مومنین کا محاصرہ کرنے کے لیے، مومنین کو تنگ کرنے کے لیے، اور جن کا کام صبح و شام یہی فعالیت و ارتباط ہے باہمی، تاکہ دباؤ بڑھا سکیں۔ یا مشاء بنمیم ہیں، نمامیت کرتے ہیں اور مومنین کے متعلق یہ تکلیف دہ باتیں پہنچاتے ہیں۔ مناع للخیر، جو مومنین کے محاصرہ کروانا چاہتے ہیں، یعنی بائیکاٹ کروانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جو لوگ مومنین کے اندر ہیں انہیں دور کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں انہیں روکتے ہیں کہ آپ یہ کام انجام نہ دیں، مناع للخیر ہیں۔ غلط کاموں سے نہیں روکتے، لیکن جب کوئی شخص ارادہ کرتا ہے جماعت مومنین کے ساتھ تعاون کرنے کی یا اللہ کی راہ میں اور رہبر مسلمین کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں جا کر مانع بنتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں۔ معتدی، وہ جو متجاوز ہیں، پابند نہیں رہتے، حدود خدا و قوانین خدا کی پابندی نہیں کرتے، اور انہیں حد خدا توڑنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، بلکہ یہ حالات کے تابع ہوتے ہیں کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج یہ اقدام کریں، یہ فیصلہ کریں، کل کو حالات کے تقاضے کے مطابق اس کے الٹ کام کرتے ہیں۔ یعنی ہر روز اللہ کے نظام، اللہ کے دین، اللہ کے فرمان کے خلاف اور حدود خدا کے خلاف عمل کرتے ہیں، اپنا اس کو چہ بسا دینی رنگ بھی دے دیتے ہیں، مذہبی رنگ بھی دے دیتے ہیں کہ آج حکم خدا یہ ہے، کل حکم خدا یہ ہے، اپنی طرف سے یہ مصلحتیں تشخیص دیتے ہیں اور اپنی تشخیص دی ہوئی مصلحتوں کے مطابق تصرف کرتے ہیں دین خدا میں، اور اس طرح تعدی کرتے ہیں، یہ تجاوز کرتے ہیں، اپنی حدود سے بڑھ جاتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ کثرت سے مبتلا ہیں مومنین آج ان طبقات کے اندر اور ان مشکلات میں۔ گزشتہ تاریخ کے بعض ادوار یا صدر اسلام کی نسبت آج چونکہ تعداد مومنین کی بھی زیادہ ہے، مخالفین کی بھی زیادہ ہے، اور یہ سازشیں اور حیلے اور تدبیریں بھی مومنین کے خلاف کثرت سے ہو رہی ہیں۔ مومنین کے اندر ایسے گروہ پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے
جنم لیتے ہیں جو آ کر دباؤ میں رکھتے ہیں، اور یہ عناوین مبتلا بے ہیں۔ ان میں سے معتدی جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے قرآن متعدد آیات کے اندر کہ یہ معتدی ہیں، یعنی قوانین کی پابندی، ضوابط کی پابندی نہ کرنے والے، مصلحتوں کو قوانین پر ترجیح دینے والے، ضوابط پر ترجیح دینے والے، اللہ کے احکام پر باقی امور کو ترجیح دینے والے، یعنی ان کے لیے قانون خدا و حد دین توڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کی توجیہ و تعویل کر لیتے ہیں یا اس کی کوئی ایسی دلیل ڈھونڈ لیتے ہیں، جواز ڈھونڈ لیتے ہیں اور تعدی کرنے والے شمار ہوتے ہیں۔ عموماً تعدی یا اعتداء کا لفظ سنتے ہی ذہن اس کے رائج معنی کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی ظلم، تعدی کرنے والا، ظلم کرنے والا، جبکہ قرآن کریم نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں۔ تعدی کا بھی استعمال ہے اور تعدی کے باب سے جو مشتقات ہیں جیسے معتدی، معتد اور ظلم و ظالمین کا بھی قرآن نے جدا جدا استعمال کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دو جدا عمل ہے۔ ہر تعدی ممکن ہے ظلم شمار ہو، اس کو ظلم کے زمرے میں درج کیا جا سکتا ہے، لیکن جس اعتبار سے اس کو تعدی کہا گیا ہے، اعتداء کہا گیا ہے، وہ ظلم سے ہٹ کر ہے۔ ظلم کا مصداق ہے تعدی، لیکن تعدی کا ایک اپنا معنی ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جن میں سے ایک دو کی طرف پہلے اشارہ گزرا تھا، جیسے جنگ کے اندر بھی اور قتال کے اندر بھی تعدی کی ممانعت کی گئی ہے کہ گروہ معتدی جنگ میں تعدی کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی دشمن کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے یا دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے اندر آتش انتقام، جذبہ انتقام بہت قوی ہوتا ہے اور وہاں پر اپنے نفس پر غلبہ نہیں پاتے اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے حد سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ نے تعدی نہیں کرنی، یعنی ایک میدان جہاں پر ممکن ہے کوئی شخص تعدی کرے وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہے، وہاں بھی دین کے احکام ہیں، قوانین ہیں کہ آپ کو اگر جنگ کرنا ہی پڑ گئی ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ تو آپ نے اللہ کے قوانین کی روشنی میں اور ان کے اندر رہ کر، ان حدود کے اندر رہ کر یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اس لیے متعدد قوانین ہیں جنگ کے لیے۔ ایک مورد ہے گھریلو امور، روزمرہ کے امور، یعنی ایک طرف قرآن کریم ذکر کر رہا ہے کہ تعدی قتال میں نہیں کرنی، دوسری طرف فرما رہا ہے کہ اپنے گھریلو امور میں، میاں بیوی آپس میں جو ان کے حقوق ہیں ان میں تعدی نہیں کرنی۔ پس تعدی یعنی قانون شکنی، تعدی کا مطلب حدود شکنی ہے، حدود سے عبور کر جانا، آگے بڑھ جانا، نکل جانا، باہر ہو کر کسی اور معیار کو اپنا لینا۔ کبھی ممکن ہے انسان اپنے غضب کو اور اپنے غصے کو اور اپنی نفرت کو تعدی کا باعث بنا لے، اور کبھی ممکن ہے اپنی چاہت یا اپنی ضرورت و خواہش کے ذریعے سے تعدی پر آ جائے خود انسان۔ سورہ بقرہ میں آیا 229 میں تاکہ وہ آیا بیان کی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بھی تعدی کرے گا قوانین کے اندر اور ضوابط الہی کی، وہ معصیت کار ہے، وہ مجرم ہے، وہ انسان۔ یہ بھی انسان کے اپنے تعلقات آپس میں اور حقوق کی باس ہے۔ حقوق کی باس میاں بیوی، بہن بھائی، رشتہ دار اور ایک جو آپس میں نسبی تعلق ہوتا ہے اور ان کے مالی حقوق
اور غیر مالی حقوق ہیں، پہلے قرآن کریم نے یہ ذکر فرمائے ہیں۔ آیا 11 سے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وفريضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اب یہ مالی حقوق، مالی لین دین اور وراثت کے قوانین اور وصیت کے قوانین، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور اسی طرح زوجیت کے مابین وہی مضمون ہے جو آگے اس آیہ کریمہ میں بھی تکرار ہو رہا ہے، آیہ 12 میں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لہن ولد فإن كان لہن ولد فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بها أو دین ولہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فإن كان لکم ولد فلہن الثمن مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها أو دین وإن كان رجل یورث کلالة أو امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ یہ قوانین ہیں مالی حقوق کے محور اس کا زیادہ تر حقوق ہیں یہ، اور حقوق کے متعلق انسان کی ذمہ داریاں اور اللہ کے فرامین اور حدود ہیں۔ یہ سب ذکر کر کے ان 2 آیات کے اندر فرمایا کہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ حدود خدا ہیں، اور جس نے اطاعت کی یعنی ان حدود کے مطابق عمل کیا، اپنے خاندان کے اندر اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ اس قانون کے مطابق اگر کسی نے عمل کیا اور اللہ کے فرامین بجا لایا، یہ بہشت میں جائے گا، اور ذالک الفوز العظیم، وہ فوز عظیم ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ اس کے بعد آیہ 14 میں ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لیکن اگر کسی نے ان قوانین کی اطاعت نہیں کی، ان میں تمرد کیا، معصیت کی، نافرمانی کی، اور حد سے بڑھ گیا، اگر اس کے لیے نار ہے، وہ جہنم ہے، اور توہین آمیز، وہن آمیز اس کے لیے اللہ نے عذاب مقرر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہی قوانین اور وہی حدود انہیں ذکر کر دیا گیا ہے۔ پس تعدی تمام میدانوں میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے مقررہ حدود و قوانین سے باہر ہو کر عمل کرنا، اپنی ثوابدید پر عمل کرنا، اپنے تشخیص کے ساتھ عمل کرنا، اپنی مصلحت سنجی کے ساتھ عمل کرنا، یہ سب ترک حدود خدا ہے، یہ سب تعدی ہے، یہ سب تجاوز ہے حد خدا سے، یعنی دور ہونا، دین سے دور ہونا، اور باقی چیزوں کو معیار قرار دینا، حالات کو معیار قرار دینا، یا افراد کی آراء کو معیار قرار دینا، یہ تعدی از حدود خداوند تبارک و تعالی ہے۔ اسی طرح تعدی کا ایک اور میدان یہی گھریلو امور ہیں، اور ایک ہے جہاں انسان کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی تعدی کرتا ہے، کوئی اور حد خدا پھلانگ کر اور ظلم و زیادتی کرتا ہے، حق چھین لیتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، یا نقصان و آزار و اذیت انسان کو پہنچاتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم نے ضابطہ مقرر کیا ہے کہ آپ اگر
ایک شخص آپ کے یہاں اللہ کے قوانین کی حدود نہیں ہے، بلکہ تعدی سے مراد اگر ایک شخص تعدی کرتا ہے اور آپ کے حقوق حق تلفی کرتا ہے اور آپ کی تلافی نہیں کرتا حق کی، آپ خود تلافی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی آپ نے تعدی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اسی حد تک جس حد تک آپ کی حق تلفی ہوئی ہے آپ نے تلافی کرنی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر آگے بڑھے تو یہ ظلم شمار ہوگا۔ ایک اور نمونہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے تعدی کا، جس سے ہمیں بخوبی گروہ متعدی و معتدی مشخص ہو جاتا ہے، زیادہ واضح مثال قرآن کریم نے ذکر کی ہے جو آج کثرت کے ساتھ موجود ہے، خود مومنین کے اندر موجود ہیں۔ یہ مثال تعدی کی قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، آیا 65 میں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 65 میں یہ ذکر ہے اصحاب سبت کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہو، چونکہ یہ واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، ذکر اس کا بنی اسرائیل کا، مومنین کو خطاب ہے کہ آپ نے یہ واقعہ ان کے کتب کے اندر اور سن رکھا ہے سابقہ اقوام و سابقہ ادیان میں، کہ کچھ لوگ تھے جو اصحاب سبت کہلاتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن نے اور جگہ بھی ذکر کیا ہے اور اس کی زیادہ وضاحت کی ہے کہ یہ اصحاب سبت در حقیقت بنی اسرائیل تھے، جو ایک پانی کی نہر یا دریا کے کنارے، ساحل کے کنارے قریہ تھا، ان کا آبادی تھی، اور اس آبادی کے لوگوں کا معیشت کا دار و مدار مچھلی کے شکار پر تھا۔ مچھلی کے شکار کے لیے یہ جاتے، روزانہ جا کر مچھلی پکڑتے اور اسے کھاتے بھی اور بیچتے بھی، اور اس طرح گزر اوقات ان کی ہوتی تھی۔ اور بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن، یہود کے لیے دین تورات کے مطابق، دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطابق عبادت کا دن ہے، مکرم دن ہے، مقدس دن ہے۔ جس طرح مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے روز جمعہ مقدس مکرم دن ہے، اس طرح ان کے لیے ہفتہ یہ دن مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے ہیلا گری کی۔ اللہ کا فرمان تھا کہ آپ نے روز سبت، یوم السبت شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ چونکہ روز ہفتہ مچھلیاں ساحل پہ ہوتی تھیں، شکارگاہ میں آ جاتی تھیں، جس دن شکار ممنوع تھا، اور اس کے علاوہ باقی ایام میں مچھلیاں جب شکار کی اجازت تھی نہیں ملتی تھیں ان کو، لہٰذا انہوں نے یہ ہیلا و تدبیر کی، چال چلی کہ ہفتے کے دن یہ اس نہر سے یا دریا سے نالی کھود کے، نہریں نکال کے اور حوض بنائے ہوئے تھے پانی کے، اور ہفتہ کے دن مچھلیوں کو ہانک کر لے آتے، ان حوضوں کے اندر بند کر دیتے پھر پیچھے سے نالی، تاکہ واپس نہ جا سکیں۔ لیکن ہفتہ کے دن انہیں پکڑتے نہیں تھے، فقط حوض کے اندر انہیں اسیر کرتے تھے۔ بعد میں دوسرے دن، اتوار کے دن اور اس کے باقی ایام کے اندر یہ ان مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، یہ چال چلتے تھے۔ انہیں قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ تعدی کی مثال ہے، یہ معتدی گروہ ہے، یہ متجاوز گروہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم پست بندر بن جاؤ، انسانیت نہیں ہے تمہارے اندر کہ دین خدا کے ساتھ اس طرح سے مذاق مسخرہ کرتے ہو، دین خدا سے اس طرح سے کھیلتے ہو تم۔ ان کی مثال قرآن نے یہ پیش کی ہے تاکہ معتدی گروہ کی وضاحت ہو جائے۔ اس وقت یہ ایک ماجرا تھا، اس کے مشابہ بھی کرتے تھے عمل، لیکن ایک قرآن نے ایک ماجرا ان کا
ذکر کیا ہے جو آج ہر روز ہزاروں دفعہ خود مومنین کے ہاتھوں یہ ماجرا تکرار ہوتا ہے۔ اللہ کے حدود، اللہ کے قوانین کو ان سے تجاوز کرنا، عبور کرنا، تعدی کرنا، اور ہیلے کے ساتھ اس طرح سے کہ گویا انہوں نے دین پر بھی عمل کر دیا ہے، یہ بھی تأثر قائم کرتے تھے، اور دین خدا کی انہوں نے مخالفت بھی کر دی ہے۔ اس طرح سے یہ گروہ عمل کرتا ہے، اور روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں مثلا احکام میں، عبادات میں، واجبات میں، فرائض میں، ذمہ داریوں میں اسی طرح کا کوئی ہیلا اپنا کر اس ہیلے کے ذریعے سے اپنے آپ کو دین خدا سے باہر لے جاتے ہیں، دور لے جاتے ہیں، اور احساس گناہ بھی نہیں کرتے، احساس شرم بھی نہیں کرتے کہ یہ ہیلا گری ہم کر کے ہم گویا ایک بہت بڑی معصیت انجام دے رہے ہیں۔ یہ عمل روزانہ تکرار ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ خود جرم ہے بذات خود، بجائے خود، کہ یہ افراد مومنین کے اندر ہر طبقے کے اندر موجود ہیں، لیکن اس گروہ کا یہ تجاوز یہ ہے، جرم یہ ہے کہ یہ ان ہیلوں کے ذریعے سے تعدی کر کے اصحاب سبت کی طرح ہیلا گری کر کے دیگر مومنین کے اوپر بھی دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ بھی فرمان خدا سے دور ہو جائیں، اطاعت، یعنی ان کو بھی مشورہ دیتے ہیں، ان کو بھی رائے دیتے ہیں، امام مسلمین کو بھی یہ تجاویز دیتے ہیں کہ اس طرح سے آپ بھی عمل کریں جس طرح سے خود انہوں نے رائے حل نکالا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت دانا سمجھتے ہیں اور چالاک سمجھتے ہیں کہ ہم کسی جگہ مشکل میں شکار نہیں ہوتے، ہم مشکل کا سامنا نہیں کرتے، ہمیشہ ہمارے پاس رائے حل موجود ہوتا ہے، اور جو لوگ ان کی طرح ہیلا گر نہیں ہوتے انہیں یہ متہم کرتے ہیں کہ وہ نافہم و ناسمجھ ہیں، جبکہ رائے حل موجود تھا، وہ بھی ہماری طرح مثلا ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑتے لیکن مچھلیاں ہفتے کے دن روک لیتے، پھنسا لیتے اور اگلے دن یہ شکار کر سکتے تھے۔ اس طرح کے معاملات روزانہ انجام پا رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ اہل علم، علماء باقاعدہ ہیلے سکھاتے ہیں، ہیلا گری باقاعدہ سکھاتے ہیں۔ کتابیں لکھی ہیں بعضوں نے، کتاب الحیل علماء کی تصانیف میں سے، کتب میں سے متعدد علماء ہیں، ہر فرقے کے علماء نے تقریباً ایسی کتابیں تدوین کی ہیں، تالیف کی ہیں، شرعی ہیلے مقرر کیے ہیں کہ ان شرعی ہیلوں کے ذریعے سے آپ کس طرح سے حدود خدا کو سے دور ہوں اور حدود خدا کو پائمال کریں، اور احساس گناہ بھی نہیں ہے۔ مثلا آج جو لوگ مغربی ممالک میں زندگیاں گزار رہے ہیں، انہیں روزمرہ چونکہ مومن ہیں، متدین ہیں، چاہتے ہیں کہ اطاعت کریں و معصیت نہ کریں، لیکن ایک ایسی سرزمین پر، ایک ایسے ماحول پر جہاں قدم قدم پہ انہیں گناہ و معصیت سے سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر یہ ہیلے کی مدد لیتے ہیں، اور بعض علماء انہیں ہیلے سکھاتے ہیں۔ مثلا نامحرم ہیں، نامحرموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہاں شہوانی ہوسرانی کا عالم ہے، وہاں کس طرح سے اپنے آپ کو اس ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، سازگار بنانا ہے، یا حلال و حرام کے مسائل ہے، حرام خوری ہے، کس طرح وہاں ہم نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے، یا اس طرح نجاسات ہیں اور متعدد مشکلات و عوامل ہیں جہاں انہوں نے انتخاب کیا ہے زندگی بسر کرنا، اور پھر علماء کی مدد سے ہیلے و تدبیریں ڈھونڈی ہیں اصحاب سبت کی طرح کہ آپ ہفتے کو مچھلیاں پکڑو نہیں، پھنساؤ، اور اتوار کو پکڑ لو۔ اس کے مشابہ اعمال روزمرہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ انجام پا رہے ہیں، اور یہ دین بن جاتا ہے، یہ باقاعدہ شریعت بن جاتی ہے، ہیلوں کی شریعت ہے یہ شریعت ہیلا گری و حیل۔ آخر کار یہ اس کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور دین سمجھ کر مومنین متدینین کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، امام مسلمین کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے عمل کریں اور ہماری طرح آپ بھی رائے حل نکالیں اور مشکلات سے لوگوں کو اس طرح سے نکالیں۔ سورہ بقرہ آیا 190 میں میدان جنگ کے اندر کہا گیا کہ یہاں بھی آپ نے تعدی نہیں کرنی، مومنین کو اجازت نہیں ہے۔
کہ جنگ کا بہانہ بنائیں، امن کا بہانہ بنائیں، ضرورت کوئی ایسی پیش کریں یا روزگار و معیشت کی مجبوریاں ظاہر کر کے کسی جگہ بھی تعدی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 190 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ خوب یہ ایک الگ میدان ہے کہ یہاں بھی قوانین خدا ہیں، یہاں بھی ضوابط خدا ہیں، یہاں بھی آپ نے اپنے قہر و غضب و انتقام پر عمل نہیں کرنا، بلکہ آپ کو حکم ہے جہاد کا دشمنان دین کے ساتھ۔ وہ اگر آپ کے ساتھ قتال کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ قتال کریں، مقابلہ کریں ان کا، لیکن آپ نے یہاں پر تعدی نہیں کرنی۔ ولا تعتدوا، یہ نہیں ہے کہ آپ جب کہ وہ دشمن ہیں چونکہ مسلمان نہیں ہیں یا باغی ہیں یا طغیان گر ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت ہے کہ ان کے ساتھ جو مرضی ہے کریں، جو حشر کریں ان کا، کوئی اللہ کا فرمان قانون یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی حکم ہے کہ آپ نے تعدی نہیں کرنی، یہاں پر بھی تجاوز نہیں کرنا آپ نے حد خدا سے۔ سورہ مائدہ میں اس سے زیادہ واضح تر مطلب ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا قتال نہیں ہے لیکن مخالفت ہے، دشمنی ہے، کوئی طبقہ ایسا ہے کسی بھی وجہ سے آپ ان کے مخالف، وہ آپ کے مخالف ہیں، یہاں پر بھی آپ نے تعدی نہیں کرنی۔ سورہ مائدہ آیا 2 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا، کہ یہ چند کام ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے، یہ روزمرہ آپ کو پیش آئیں گے۔ ایک شعائر اللہ سے آپ کو سروکار پڑتا ہے، شعائر اللہ کی تعظیم کرنی ہے آپ نے۔ پھر شعائر اللہ کے بعد کچھ مکہ کے اندر آنے والوں کے احکام ہیں اور ان حج سے متعلقہ امور کہ یہاں اللہ کے احکام ہیں اور ان کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ قوم جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، دشمنی یہ ہے کہ انہوں نے مسجد الحرام آپ پر ممنوع قرار دی ہوئی تھی، جب ان کے پاس تھی انہوں نے آپ کو مسجد الحرام سے روکا ہوا تھا، آپ ان کے مخالف، وہ آپ کے دشمن ہیں۔ یہ دشمنی، یہ شنآن باعث نہ بنے آپ کو یہاں تک نہ، اس حد تک نہ پہنچا دے کہ آپ تعدی کریں، ان تعتدوا، تعدی پر نہ پہنچا دے یہ دشمنی آپ کو۔ بے شک انہوں نے آپ کو مسجد الحرام سے روکا یا آپ کو تکلیفیں پہنچائیں یا آپ کو مصیبتیں پہنچائیں یا آپ کو ساتھ ظلم زیادتی کیا، اس کے مطابق، چونکہ اس کا بھی ایک قانون ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ضابطہ و حد مقرر فرمائی ہے، آپ نے اس ضابطے کے اندر رہنا ہے، آپ نے تعدی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بس کسی قوم کے ساتھ مخالفت ہے، قانون خدا ہے، اس سے باہر نہیں جانا، گھریلو امور ہیں، قوانین خدا ہیں، ان سے باہر نہیں جانا، وراثت کے مسائل ہیں، اللہ کے حدود قوانین ہیں، ان سے باہر نہیں جانا، جنگ و قتال ہے، ان کے لیے بھی اللہ کے قوانین ہیں، ان سے باہر نہیں جانا، معیشت کے مسائل ہیں، روزگار کی تنگی ہے، اگر روزگار نہیں مل رہا تو بھی آپ نے اصحاب سبت نہیں بننا۔ یہاں پر یوں نہیں ہے کہ اگر جیسے مچھلیاں نہیں مل رہی ہفتے کے دن تو کیا کریں، پھر ہفتے کے دن شکار شروع کر دیں، آپ مجبوری ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اسی طرح آج کچھ لوگ ہیں جی ہمیں روزگار نہیں مل، مثلا ہم نے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، مجبوری ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، سود لے کے کھاتے ہیں، اسی سے قرآن روک رہا ہے، یہی تعدی ہے، یہ کام مت کرو آپ۔ اور اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں، یہ چند آیات نمونے کے طور پر بیان کی ہیں کہ جن میں قرآن کریم نے معتدی کے نمونے بیان کیے ہیں، اور سورہ قلم میں ہے کہ یہ معتدی اپنے خود
چونکہ عادی ہو چکے ہیں، جو قانون شکن ہیں، اصحاب سبت ہیلا گری کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ماہر ہو گئے ہوتے ہیں، ان کی جھجک ختم ہو گئی ہوتی ہے، قوانین خدا کو توڑنے کے گستاخی کرتے رہتے ہیں، یہ روزمرہ کرتے ہیں، اور اس ہٹ درمی میں یہاں تک آگے آ جاتے ہیں کہ رہبر و پیشوائی مسلمین پر آ کر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ بھی نرمی دکھائیں، یہ دیکھیں ہم نے یہ مسئلہ اس طرح سے حل کر لیا ہے، دین اتنا سختی نہیں کرتا، دین اجازت دیتا ہے، دین اتنا نہیں ہے جتنے علماء سخت ہیں، جتنے مولوی سخت ہیں، جتنے فلاں سخت ہیں، اس طرح کی بے دینی کی ایک آواز ان کی آتی ہے، بے دینی کی یہ باتیں کرتے ہیں، بے دینی کا موقف، یعنی اللہ کی حدود کو توڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دین اتنا بھی سخت نہیں ہے، دین اتنا بھی نہیں ہے، نرم ہے، دین کے اندر بڑی نرمی ہے، گنجائش ہے، دین کی یہاں گنجائش ہے، دین کی وہاں، اور وہ سب گنجائش ان کے ہیلے ہیں، اللہ کے قوانین سے باہر جانا ان کی اپنی گستاخیاں ہیں۔ بس ان کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، مناع للخیر، اور معتدی اگر آتے ہیں گروہ بن کر یا اکیلے اور آپ کو آ کر کوئی تجویز دیتے ہیں دین کی خلاف ورزی کی، آپ نے ان کی فرمانبری نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد ہے طبقہ اسیم، معتد اسیم۔ اسیم اسم سے کے ساتھ اس کا معنی عموماً گناہ کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ خاص اصطلاح ہے، جس طرح پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم الگ سے ایک پوری بحث کریں گے، اطاعت کے مقابلے میں مفہوم ہے معصیت کا، معصیت اور معصیت کی مختلف کیفیتیں، گناہ کی مختلف حالتیں اور کیفیتیں، ان کیفیات میں سے ایک اسم ہے یا اثامہ ہے، یا اس مادے کے ساتھ جس کو ذکر کیا گیا ہے کہ عموماً اس کا معنی گناہ کار کیا جاتا ہے، لیکن یہ خاص قسم کا گناہ ہے، اس کے اندر مراد گناہ کی نوعیت ہے، گناہ کی کیفیت بتانا ہے کہ اس طرح کے گناہ کار، اس طرح کے مجرم اگر آ کے آپ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، آپ نے انہیں ان کی تجویز کے مطابق یا ان کے شرائط کے مطابق آپ نے اپنے موقف میں نرمی پیدا نہیں کرنی، کہ انشاءاللہ یہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔